على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. آئیے چلے بارگاہ نبوت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں. وعن جابر قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل وترسيل. وعن عائشة قال رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس إليه. وعن جابر قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل وترسيل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمائل خیر البشر بہترین انسان کے بشر کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کی کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا. آپ کے شمائل سب سے بہترین، آپ کی ہر ادا اس پر خدا خود فدا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس انسان کے لیے رسول ہے جو کم سے کم عقل والا ہے اور جو زیادہ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں. یعنی ہر مرتبے اور ہر درجے کے انسان کے لیے آپ کا کلام کار آمد ثابت ہو اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کلام کا انداز بیان فرماتے ہیں. قال كان في كلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے یعنی بات کرتے تھے، کچھ پڑھتے تھے یا کچھ سناتے تھے، جب تکلم فرماتے تھے آپ کا کلام ایسا تھا ترتیل ترسیل، ترتیل کے ساتھ اور ترسیل کے ساتھ
مطلب یہ کہ ترتیل کے معنی ٹہر ٹہر کر تھوڑا تھوڑا کلام کرتے تھے، اور ترسیل اور آہستگی کے ساتھ آپ بیان فرماتے تھے اور گفتگو کرتے تھے. یعنی اس میں بہت بڑی حکمت بھی ہے اور اسرار بھی ہے کہ جیسے ہی آپ کلام کرتے تھے ہر وہ لفظ جو آپ زبان مبارک سے ادا ہوتا تھا، سننے والا پورے کا پورا اس کو احتیاط کے ساتھ سن پاتا تھا اور سمجھ پاتا تھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہ زور سے اس لیے کہا کہ ترتیل بھی ہے اور اس پہ ترسیل بھی ہے. ترتیل یعنی کہ رک کر ایک ایک لفظ کو، ایک ایک بات کو آپ پڑھا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے یا گفتگو کرتے تھے، اور آہستگی کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایک دم روانی یا تیز بیانی کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی ہر ادا کو، ہر کلام کو اور ہر گفتگو کو ہمیشہ سنا کرتی رہتی تھی. فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تمہاری طرح نہ کرتے تھے. مطلب بات کرنے میں ایک دم اسپیڈ، رفتار کے ساتھ گفتار نہیں، بلکہ آپ ایسا کلام فرماتے جس میں فاصلہ ہوتا، رک کر پڑھتے یا کہتے تھے جس میں فاصلہ ہوتا تھا، اور آپ کے پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیا کرتا تھا. تو اس میں حکمت یہ تھی کہ ہر لفظ کو سامنے والا، سننے والا اچھی طرح بخوبی ان الفاظ کو سن پاتا تھا، اور چونکہ آپ ان کو ٹھہر کر آہستگی کے ساتھ، یعنی تیز روی کے بجائے رک کر آہستہ سے جب بیان فرماتے تو ان کو سننے والا فوراً یاد بھی کر سکتا تھا. اور اسی طرح صحابہ کرام نے آپ کے کلام کو، آپ کی گفتگو کے ہر لفظ کو، ہر شوشے کو یوں کا تو آپ نے جس انداز میں بیان فرمایا، صحابہ کرام نے آپ کے تمام احکامات کو اور تمام گفتگو کو اسی طرح انہوں نے اس کو حفظ فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس آپ کا کلام جو کا تو مل گیا اور ہم اس سے مستفید ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس میں ٹھہرنا اور بغیر ٹھہرے کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. کیا آپ اس میں فرق پاتے ہیں کہ جب کوئی تیز روی کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین،
میں آتا ہوں آپ کو آج ایک بات کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور وہ ایسی سورت ہے جو پورے قرآن کا اس میں نچوڑ ہے. جو کچھ بھی ہے اس کے عنوانات ہمیں سورہ فاتحہ میں مل جاتے. بہت تفصیل کے ساتھ بزرگان دین نے، مفسرین نے، علماء نے، ائمہ نے اس کی تفسیر کی ہے اور یہ بتایا گیا کہ اگر اس کو غلط پڑھا جائے تو اس کے پورے معنی اور مطلب بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ غور فرمائیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. الحمد یہ ہے للہ رب العالمین. یہاں الحمد کے ساتھ للہ کو کچھ ملایا نہیں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھہر کر رک کر اسی طرح ادا فرماتے تھے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اس کے بجائے اگر ہم جلد بازی میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو الفاظ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الحمدللہ 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 کے بجائے الحمدللہ. تو یہاں دلیل جو الحم اور للہ کے درمیان آواز پیدا ہوتی ہے تو اس میں تمام بربادیاں کے معنی آتے ہیں. ہا کے بجائے ہا کے بجائے ہا کی آواز اگر آ جائے، تلفظ اور مخرج بدل جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. الحمدللہ کے دلیل ایک بت کا نام ہے جو کعبۃ اللہ میں تھا، تو تمام تعریفیں دلیل کی ہو جاتی ہیں جو رب العالمین. اگر تیز روی کے ساتھ ہم اس طرح اگر پڑھنا چاہیں یا پڑھیں تو اس کا معنی و مقصد اور مطلب بدل جاتا ہے، جو کہ سورہ فاتحہ نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ کے بجائے ہم بتوں کی تعریف میں لگ گئے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتوں میں 7 بتوں کے اسما بھی مضمر چھپے ہوئے ہیں. اگر ہم غلط طرح سے تلفظ مخرج ادا نہ کریں تو اس کا مقصد و مطلب بدل جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رک کر ترتیل کے ساتھ اور ترسیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر کر رک کر اور آہستگی کے ساتھ آپ ادا فرماتے تھے تاکہ سامنے والا تا قیامت اس میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے اور اس کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اسی طرح سننے والے صحابہ نے اس کو اخذ فرمایا ہے اور ترتیل کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کو بغور سنا کرتے تھے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ جب کلام کرتے تھے تو تمہاری طرح، انہوں نے کہا کہ تمہاری طرح یعنی عام لوگوں کی طرح، دوسرے صحابہ کی طرح وہ اس طرح کلام نہیں فرماتے تھے
کان یتکلم بکلام بینہ فصل، کان یتکلم، وہ کلام فرماتے تھے، بکلام بینہ فصل، یعنی ہر کلام کے بیچ میں ایک فاصلہ، حد ہوتا، یعنی وقت لے کر کے بیان فرماتے تھے. یتکلم بکلام بینہ فصل، فصل کے معنی جدا، الگ الگ لفظ اس کو آپ فاصلہ دے کر کے بیان کرتے تھے یا کلام کرتے تھے. تو یحفظوہ من جلس الیہ، جو آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے، جو صحابہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور سماعت فرماتے ہوتے، تو وہ لوگ اس کو اچھی طرح حفظ کر لیا کرتے تھے. تو اس میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم غلط تلفظ کی وجہ سے اور غلط روی کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے ہم غلط کلام نہ پڑھ بیٹھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر تراویح میں جلدی کے لیے حفاظ کرام اتنی جلدی کے ساتھ قرات پڑھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کون سے الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں. اس طرح صحابہ کے زمانے میں نہ تراویح پڑھی جاتی تھی اور نہ اس طرح تلاوت کی جاتی. قرآن کی اگر تلاوت صحیح معنوں میں کرنا ہے تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کلام کو پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم رٹ لیے اور چاہے تو اس میں، چونکہ ہم عربی دان نہیں ہے، ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم اس کو نہ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے اس میں ہم فرق نہیں کر پاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جس طرح آپ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو رک کر کے ہر لفظ کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا کر کے پڑھیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن عائشہ قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسرد صدركم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس إليه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب له الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. لا إله إلا أنت يا الله، 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 لا إله إلا أنت يا الله. أستغفرك يا الله، 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 أستغفرك يا الله.
استغفرك يا الله 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 استغفرك يا واجد 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 والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم اللذيذ الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا يا الله يا الله يا واجد 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 يا واجد
یا واجدو یا واجدو یا واجدو یا واجد یا واجدو یا واجدو یا واجدو یا واجد یا واجدو یا واجدو یا واجدو یا واجد یا واجدو یا واجدو یا واجدو یا واجد یا واجدو یا واجدو یا واجدو یا واجد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات میں واجد، وجد یجدو واجد، آنے والا، وجد پایا، کیا ہے؟ کوئی چیز کو اپنے قبضے میں لیا، پایا، پانے والا. واجد کون ہے؟ وجود دینے والا. اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو مخلوق کو وجود دے سکتی ہے اور وجود دے کر کے اس کو قائم کر سکتی ہے، اور وہ ذات ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ لگی ہوئی رہتی ہے اور اس کو قائم رکھتی ہے. بندہ ہے کہ غافل ہے؟ یہ ایسا اسم ہے جو حال طلب کرتا ہے. پاتا ہے اللہ، مخلوق کو پاتا ہے، لیکن مخلوق اللہ کو نہیں پا رہی ہے. تو چاہیے کہ اس میں حال اپنا پیدا کریں. ہمارا علم تصوف حال کی درخواست کر، حال چاہتا ہے. حال سے بڑھ کر پہلے حال ہے تو اس کے بعد حال ہے. جو حال یعنی الفاظ میں جو کہتا ہے اس کو اپنے حال میں اس کو پانا چاہیے. تو واجد وہ ہے جو پاتا ہے، پا لیتا ہے، اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے حال کو بدلنا چاہیے کہ ہم بے ہوش ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالی جو کہ واجد ہے اور موجود ہے اور موجود کرنے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں. ہم اسی کی ذات کے اندر موجود ہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جس طرف ہم مڑتے ہیں اللہ کا چہرہ اسی طرف ہے. وجہ اللہ کی طرف ہم غافل ہیں اور اس کا حال ہمارے اندر نہیں ہے. یا واجدو یا واجد کے پکارنے والے اللہ تبارک و تعالی واجد پانے والا ہے، اور ہم کو اس کا حال ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں وجود دیا اور اسی کے وجود سے ہم قائم ہیں، اور وہ ہمیں پا رہا ہے لیکن ہم سے نہیں پا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم خود اپنے آپ کا وجود تنہا الگ اس کی ذات سے پا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، اسی میں ہے. اور ایسا ہے کہ ہم غافل ہیں اور اللہ واجد ہے. مچھلی اگر یہ پوچھے پانی کہاں ہے، پانی، مچھلی بھی پانی میں تیرتی رہتی ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ پانی میں ہے اور پانی کیا ہے اور کہاں. حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھلی اگر یہ پوچھے پانی کہاں ہے، پانی ہی کے اندر ہے، لیکن وہ پانی کو نہیں پا رہی ہے، پانی اس کو پا رہا ہے. اسی طرح اللہ کا وجود ہمیں گھیرے ہوئے ہے اور ہم اسی کے اندر موجود ہیں، اور اسی نے ہمیں یہ وجود بخشا ہے. ہمیں اس کا حال طاری ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے وجود سے موجود ہیں. یا واجدو یا واجدو یا واجدو یا واجد یا واجدو یا واجدو یا واجدو یا واجد یا واجدو یا واجدو
یا واجد 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الرؤوف 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 الرؤوف وسلم علیہ اللہ 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 سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد والله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قل هو الله أحد والله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم احسن صواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم
وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى أرواح السلاطين أربعة رضي الله تعالى عنهم، ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا، خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوري شاہ رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليهما، ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات، اللهم انصر من نصرنا، اللهم اخذل من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم سخر لأعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليهم السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام، بحق كافها يا عين صاد وبحق ميم عين سين قاف، ثم بكم عمي فهم لا يرجعون، ثم بكم عمي فهم لا يعقلون، ثم بكم عمي فهم لا يبصرون، إياك نعبد وإياك نستعين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.